آج ہم بک آف ریولیشن سے چند آیات پڑھیں گے. مکاشفہ دی کتاب، پرکاش دی پوتھی یا پرکاشت واقعہ، اس کا 14 باب ہم دیکھیں گے اور اس کی 6، 7 اور 8 آیت ہم پڑھیں گے. بک آف ریولیشن چیپٹر 14 ورس 6، 7 اور 8. یہ آخری زمانہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں. اس میں ہمارے لیے ایک خاص میسج ہے. اس میسج میں ہمارے لیے جو خداوند ایک ذمہ داری ہمیں دی ہے وہ ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے. اور ہم دیکھیں گے کہ آخری زمانے کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے. دنیا میں جو 2 متحارب فورسز ہیں، 2 اپوزٹ فورسز ہیں، وہ کیا ہیں. ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہم ان دونوں فورسز میں سے کسی ایک فورس کے ساتھ ہیں. ہم دونوں گروپس میں سے کسی ایک گروپ میں فال کرتے ہیں. لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کے لیے ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی. اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے. سو میرے عزیزو، آخری زمانہ میں ہم دیکھ رہے ہیں مکاشفہ 14واں باب ہے یہاں پر، اور یہ بیسیکلی اٹس ٹاکنگ اباؤٹ دی اینڈ آف اینڈ ڈیز. بالکل زمانہ کے جو آخر کے دن ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. آخری زمانہ کے اندر جو خدا کرے گا. It's good to know God's plan. خدا کا جو منصوبہ ہے، خدا کا جو پلان ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اچھی بات ہے. کیونکہ آموز کی کتاب میں لکھے کہ اس سے پہلے کہ خدا کچھ کرے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خدمت گزار نبیوں پر وہ بات ظاہر کرتا ہے. سو اگر ہم آخری زمانہ میں ہیں and if we are aware of God's plan, that means کہ we are part of His plan. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ جو سی ای اوز ہوتے ہیں، ہم بزنس کمیونٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جب بھی نیا فائنینشیل ایئر آتا ہے، ابھی کل لاسٹ ویک ہی میرے باس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ ایئر ہمارا جو سال کا اختتام ہوتا ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے، HP کا، ہیولٹ پیکرڈ انٹرپرائز کا. تو ابھی سے ہم نے پلان شروع کر دیا کہ اگلے سال ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، اگلے سال ہم نے کتنی سیلز کرنی ہے، اگلے سال کتنے ملین کا بزنس جو ہے وہ ہم لے کر آئیں گے. اور ہماری جو ٹیم ہے وہ 10 لوگوں پر مشتمل ہے اور ہمیں $14 ملین کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے $14 ملین جو ہے وہ ڈالرز کمانے ہیں HP کے لیے. اب میں اور میرے ساتھ ایک لیڈی ہیں، وہ ہم دونوں مینیجرز ہیں، ہم ٹیم لیڈرز ہیں، اور جو ہمارا جو باس ہے، ہمارا جو مینیجر ہے، اس نے ہمیں بلایا، اس نے ہمیں شیٹ دکھائی، اس نے کہا یہ جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، اس کو آپ نے میٹ کرنا ہے. اور یہ ہاف وے سپلٹ ہے 2 ٹیموں کے درمیان. اب مجھے پتا ہے کہ میں نے اور میری ٹیم نے $7 ملین کا بزنس کہیں سے لے کے رکھنا ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ ایک حصہ جو تھا وہ ہمارے ٹارگٹس کو دکھا رہا تھا. اسی شیٹ کے اوپر دوسرا حصہ تھا جو کہ پلان کو دکھا رہا تھا کہ ہم اس کو کیسے اچیو کریں گے، کیسے اس کو اچیو کرنا ہے. سو ہم ان اکاؤنٹس کو دیکھ رہے تھے جن کے ساتھ ہم نے بزنس کرنا ہے کہ فلاں اکاؤنٹ کے اندر اگر ہم جائیں تو اتنے ملین کا بزنس ہوتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں. سو جب ہم نے وہ سارا دیکھا تو ہم نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم اس پلان کے اوپر چلتے ہیں اور وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم 54 ملین کا بزنس کر سکیں گے. ہمارا ٹارگٹ ہے 14 ملین کا، لیکن اگر ہم پلان کے مطابق چلتے ہیں تو ہم 54 ملین کا بزنس کر سکیں گے. وہ ہماری فور کاسٹ تھی. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم اس کا آدھا بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی ہم اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح آخری زمانے کے لیے خدا کا ایک ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 14 آیت.
13 آیت اور 14 آیت. میتھیو چیپٹر 24 ورس 14 لکھا ہے کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی. دوبارہ پڑھیں. بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو. کیا ہو؟ سب قوموں کے لیے گواہی ہو. تب خاتمہ ہوگا. ٹارگٹ کیا ہے؟ تمام قوموں کے لیے جو ہے وہ گواہی دینی ہے. مرکز کی انجیل 13 باب میں دیکھیں. مرکز کی انجیل 13 باب اور اس کی 10ویں آیت. مرکز کی انجیل 13 باب اور اس کی 10 آیت. لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. ضرور ہے کہ سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. ٹارگٹ کیا ہے؟ انجیل کی منادی. کہاں تک جائے گی منادی؟ 14 ملین. کیسے ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ 14 ملین. اور وہ ساری کی ساری ٹیم نے جو اچیو کرنا ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ انجیل کی منادی. اور وہ پوری دنیا کے اندر کی جائے، ہر قوم، قبیلے، اہل زبان اور امت کے لیے. اچیو کون کرے گا اس ٹارگٹ کو؟ آگے یہ لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں گے، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے. ہاللیلویا. سو منادی کون کرے گا؟ ہم کریں گے، لیکن ہمارے اندر سے کون بول رہا ہوگا؟ روح القدس بول رہا ہوگا. تو ٹارگٹ کیا میٹ ہو رہا ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر انجیل کی منادی ہوگی. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے. ہاللیلویا. یسوع مسیح آ جائیں گے. سو خدا کا پلان کیا ہے؟ لکھا ہے کہ خداوند اس سے پہلے کہ اپنا کوئی بھی کام کرے، اپنا منصوبہ اپنے نیک بندوں پر، اپنے خدمت گزار نبیوں پر ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ کام کیا کہ ہم بیٹھے اور ہم نے اپنے باس کے ساتھ ہم نے بیچ میں اپنا ایڈیشن دیا. ہم نے کہا اچھا ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، یہ آئیڈیا لے لیں، وہ آئیڈیا لے لیں. کرتے کرتے ہم ایک پلان ہم نے فکس کر لیا. لیکن ایک چیز ہمیں آلسو یاد رکھنی ہے. وہ کیا ہے کہ جب آپ کمپنی کے ساتھ مل کر ٹارگٹس بنا رہے ہوتے ہیں، there is something called competition. ٹھیک ہے. دنیا میں کوئی ہماری صرف کمپنی نہیں بیٹھی جو سارا سامان بیچنے کے لیے، ہمارے خلاف بھی اور کمپنیز ہیں. ہمارے جو میجر کمپیٹیٹرز ہیں، آئی ٹی کے بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. امور ایچ پی کے خلاف، اگر آپ ایچ پی کا لیپ ٹاپ لینے جاتے ہیں تو اور کون کون سے مارکیٹ میں ہوتے ہیں؟ پیناسونک کا، ٹھیک ہے نا، ایسر کا، اور بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے بھی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا. انہوں نے بھی 14 ملین کمانے نے کتنا نہ کتنا. ٹھیک ہے. ان کا بھی ہو سکتا ہے ان کا ہم سے بھی بڑا ٹارگٹ ہو. ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارے بھی خلاف ایک ٹارگٹ کمپٹیشن ہے. میرے ساتھ دیکھیں آموس نبی کی کتاب، ایموس چیپٹر 8 اور اس کی ورس 11. آموس نبی کی کتاب، یہ دانیل، ہوسیہ اور یوئیل کے بعد ہے. پرانی جو بائبل جو پرنٹ ہے اس پہ 864 ہے، صفحہ 864. جو نیا پرنٹ ہے اس میں مجھے نہیں پتا، ادھر بھی 800 کے قریب ہی ہوگا سمجھے. آموس کی کتاب 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت اور 12ویں آیت. خدا کا کیا ٹارگٹ ہے کہ انجیل کی منادی تمام دنیا میں کی جائے. کیا ٹارگٹ ہے؟ انجیل کی منادی تمام دنیا میں کی جائے. تب خاتمہ ہوگا تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو. لیکن کمپٹیشن جو ہے، دوسری فورس جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز اس ملک میں قحط ڈالوں گا. کیا ڈالوں گا؟ نہ پانی کی پیاس، نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا قحط. تب لوگ سمندر سے سمندر تک، شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے. دو کانٹریری فورسز ہیں. خدا کی مرضی کیا ہے کہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے. خدا کی کیا مرضی ہے کہ ہر جگہ پر خدا کے کلام کی منادی کی جائے. لیکن ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کلام سنانے کے لیے جاتے ہیں،
یہ آپ کو آگے سے کیا فیس کرنے کو ملے گا؟ What will you face؟ کہ لوگ کلام کو سننا نہیں چاہیں گے۔ قحط کس چیز پہ؟ قحط یہ نہیں ہے کہ بائبل ہم سے لے لی جائے گی، حکومتیں آئیں گے کہیں گے بائبل اب سے بین ہے۔ وہ بھی ایک وقت آئے گا جب مخالف مسیح آ کر خدا کے کلام کو ہی بین کر دے گا، اور جب وہ بین کر دے گا تب جو ہے وہ کچھ لوگ بین ڈالیں گے، کہیں گے کیا کی ہو گیا سارے دن، کیوں؟ کیونکہ تب جو ہے خدا کا کلام وہ لوگ جو بائبل نہ رکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ کوئی تلاش میں بھاگیں گے لیکن ان کو کلام نہیں ملے گا۔ لیکن جو اس سے بھی بڑے بین کیا ہوگا، اس سے بھی بڑا قحط کیا ہے کہ لوگوں کے اندر کلام سننے کی ایپیٹائٹ ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر خدا کے کلام کو ریسیو کرنے کی ایپیٹائٹ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آن دی ادر سائڈ، آن دا فلپ سائڈ، آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری دنیا میں کلام کو سیکھنے کی ایپیٹائٹ بڑھ بھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ سو دو فورسز جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں۔ ایک فورس وہ ہے جو آپ کو یہ فورس کرتی ہے، اور آپ کے ہیلپرز کون ہیں؟ خدا کے فرشتے۔ آسمان میں کون اڑ رہا تھا؟ خداوند کا فرشتہ۔ اور قبیلوں، قوموں کے لیے، اہل زبان اور امت کے لیے، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ یونانی ہے، لکھا ہے کہ دونوں کے لیے انجیل جو ہے خدا کی قدرت ہے، چاہے وہ غیر قوم کا ہے، چاہے وہ جینٹائل ہے، چاہے وہ اسرائیلی ہے، دونوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، چاہے وہ غیر قوم کسی بھی قوم قبیلے کا کیوں نہ ہو، کیونکہ ابراہیم کو خدا نے یہ برکت دی تھی۔ سو کیا ہے کہ انجیل جو ہے وہ سب کے لیے خداوند نے پرووائڈ کی ہے۔ ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے آسمان کے بیچوں بیچ؟ دیٹ از دا جو خدا کی پروفیسی ہے جو کہ ہمارے زمانے میں پوری ہوگی، کیونکہ ہوا جو ہے وہ ایئر ویوز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایئر ویوز کو خدا یوز کرے گا، اور آخری زمانہ میں سپر نیچرل وے میں انجیل کی منادی ہوگی۔ اب سپر نیچرل وے کیسے ہے؟ آپ کو واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں، خدا کا کلام سننے کو مل رہا ہے، یوٹیوب پہ میسج آ رہے ہیں، خدا کا کلام سننے کو مل رہا ہے، ہم لائیو اس وقت جو ہے فیس بک پر جا رہے ہیں، خدا کا کلام سننے کو مل رہا ہے، ٹی وی آن کرتے ہیں، چینل گاڈ چینل آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے 200 کنٹریز میں گاڈ چینل آ رہا ہے، خدا کا کلام سننے کو مل رہا ہے۔ کیوں یہ سب کچھ تیزی میں ہو گیا؟ کیونکہ آخری زمانہ میں خدا نے کہا تھا کہ this will happen the way it is written in the Bible۔ ہوا کے اندر جو ہے وہ اینجلز کے تھرو، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو کیا بناتا ہے؟ ہوائیں بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ہوائیں بناتا ہے۔ ایئر ویوز کے اوپر خدا کا کلام پھیلے گا، اور اس ایئر ویو کو کیوں انویڈ کرنا ہے؟ ہوا کی عملداری کا حاکم کون ہے؟ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ ہماری جنگ کس کے خلاف ہے؟ ان روحانی فوجوں کے خلاف جو آسمانی مقاموں میں، اور ہوا کی عملداری کا حاکم شیطان کو کہا گیا، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ ایئر ویوز کو کنٹرول کرتا ہے، وہ سیکنڈ ہیون کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ ہماری بلیسنگز رک جائیں، ہماری دعائیں رک جائیں۔ اور اس کو کیسے انویڈ کیا جا رہا ہے اب؟ اور آپ دیکھیں کہ شروع سے جو میڈیا ہوتا تھا، جو انڈسٹری تھی، اور اسپیشلی جو میڈیا انڈسٹری جس کو شو بیس بنا دیا گیا سارا، اس کے اوپر کس کا اختیار ہے؟ میوزک انڈسٹری کے اوپر کون ہمیشہ سے رول کرتا رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے آپ دیکھیں کہ خدا کے لوگوں نے میڈیا کو انویڈ کیا، اور اب ہم اسی چیز کو جس کو شیطان نے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ سو ایک اور چیز ہمیں یہاں پر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سارا میڈیا یوز ہو رہا ہے، اگر یہ سب کچھ ایسے جلدی جلدی ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اور کیا جلدی ہونے والا ہے؟ پھر خداوند یسوع مسیح کی آمد بہت جلدی آنے والی ہے، کیونکہ اب وقت نہیں رہ گیا، وقت نہیں رہ گیا۔ لیکن اس ساری خوشخبری کو جو سنایا گیا ہے، یا سنایا جا رہا ہے، یا سنایا جائے گا، اس سب کا ایک نتیجہ نکلے گا، جو کہ 8ویں آیت میں ہے، جو ہم نے پڑھا کہ اب ایک اینجل نے انجیل کو پھیلایا، خوشخبری کا اناؤنسمنٹ کی، کہا کہ خدا سے ڈرو، تمجید کرو، عدالت کا وقت آ گیا ہے، اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ آسمان اور زمین کی عبادت نہیں ہمیں کرنی، آسمانی نشانوں کی، سورج چاند ستاروں کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس نے جس نے ان کو بنایا ہے، زمین کی نہیں، مٹی سے بنے ہوئے بتوں کی نہیں، لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی نہیں، سونے چاندی سے بنے ہوئے جو کہ زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس کی جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ سمندر کے کسی مخلوق کی نہیں، پانی کے کسی چشمے کی نہیں۔ لوگ دریاؤں کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ہندوازم میں دیکھیں گنگا نہانا، دریا کے اوپر جانا، ٹھیک ہے، دریا کو بڑا اہمیت دی گئی،
دوسرے اور کلچر میں. ایون کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں ایک ٹائم پہ یردن کو بہت زیادہ اوپر چڑھا دیا. ایون کہ ساڈے کرسچن بھی کچھ جڑے نے وہ بہت چکتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنہیں دیتا یردن جو بپتسمہ لینا ہے ان نہیں دیتا فائدہ ہوئے گا, مزہ آئے گا, اس کے علاوہ نہیں. سو یہ ہے کہ اہمیت کس چیز کی, خداوند کے نام کی ہے, ٹھیک ہے نا, خدا کی جس نے اس کو بنایا ہے. دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا ہے کہ گر پڑا بڑا شہر بابل, گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے. وہ شہر بابل گر پڑا, بڑا شہر بابل کیا ہوا ہے, گر پڑا. سارے مل کر کہیں بابل گر پڑا. Babylon has fallen. Babylon has fallen. خدا کا کلام جب صحیح طریقے سے سنایا جائے گا تو صحیح کام کیا ہوگا, اس سے پہلے کہ مسیح آئے ایک چیز ہونا ضروری ہے, دو چیزیں بلکہ. پہلی چیز کیا تھی کہ انجیل کی منادی, اور دوسری چیز کیا ہے, the fall of Babylon. بابل کیا ہے, بابل کیا ہے, کوئی مجھے بتائے. What is Babylon? بابل کیا ہے, بابل کیا ہے, عراق نہیں, لیکن there are two Babylons. ایک تو فزیکل بیبلون ہے جو کہ عراق کا کنٹری ہے, جس کے اندر فزیکل ایک رائز ہوگا, ایک حکومت کھڑی ہوگی. اور دوسرا جو ہے وہ بیبلون کیا ہے, it's a spiritual entity. spiritual entity. بابل کی جو ہسٹری ہے آپ کو کوئی بتائے گا کہ کون ہے, کوئی بتائے مجھے کہ کہاں سے بابل کا کام شروع ہوتا ہے. نمرود بادشاہ کے دور میں کیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے سارے لوگ کیا تھے, ایک تھے, ایک ہی تھے. اور پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 11 میں اس کا ذکر ہے. چیپٹر 11 میں اس کا ذکر ہے کہ سارے لوگ ایک تھے, لیکن کیا ہوا کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک برج بنائیں گے. برج بنائیں گے کس کے خلاف بنائیں گے, خدا کے خلاف. ایک نیا سسٹم ہم شروع کریں گے. We will raise a new system. ایک نیا طریقہ کار جس کے ہم مالک ہوں گے, جس کے ہم جو ہے وہ ماننے والے. ہمارا نام لکھا ہے کہ ہمارا نام ہوگا وہاں پر. Our name will be lifted high. ہمارا نام اونچا کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر خداوند نے کہا کہ یہ اب اس چکر میں پڑ گئے ہیں. خداوند نے پھر کیا کیا تھا, کیسے ان کو وہاں پر جج کیا خدا نے, ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا, ان کے زمانوں میں اختلاف ڈال دیا, اور وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے. دنیا کے جس کنٹری میں بھی گئے, جس خطہ میں بھی گئے, اپنا وہ عقیدہ, اپنی بت پرستی, اپنی وہ سوچ لے کر چلے گئے. نو ونڈر کہ آپ دیکھیں کہ سورج دیوتا کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں. مصر میں اس کو را کہتے تھے کیونکہ وہ سورج دیوتا کی ورشپ کرتے تھے, رامسیس جس کے نام سے شہر بنا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ تموز بابل میں اس کو کہا جاتا تھا. اگر آپ روم میں جائیں تو وہاں پر اس کو جو ہے وہ سن گاڈ زیوس کہا جاتا تھا. اگر آپ یونان کے اندر چلے جائیں, روم میں اس کو متھرا کہا جاتا تھا, یونان میں اس کو سن گاڈ زیوس کہا جاتا تھا. ہندوؤں کے پاس انڈیا میں چلے جائیں تو اس کو برہما کہا جاتا تھا. لیکن کیا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے سسٹم وہیں سے نکلا, بیکاز people had the same idea but suddenly languages were changed, so they took the story with them, اور وہاں پر انہوں نے یہ کام کیا. سو بیبلون جو ہے ہماری زندگی میں بغاوت کو ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے, پرسنل لیول پہ. بیبلون جو ہے ہماری زندگی میں اختلاف کو ظاہر کرتا ہے. بیبلون ہماری زندگی میں سیلف پروجیکشن کو ظاہر کرتا ہے. بیبلون ہماری زندگی میں لکھا ہے کہ بابل جو ہے وہ شیاطین کا اڈا تھا, ٹھیک ہے, وہ ابلیس کے اسٹرانگ ہولڈ کو ظاہر کرتا ہے. بیبلون ہماری زندگی میں اس ایریا کو ظاہر کرتا ہے جس کے اندر ہم خدا کو انٹر نہیں ہونے دینا چاہتے. ہماری زندگیوں میں ایسے ایریاز ہیں, I believe, کیونکہ میری زندگی میں ایسے ایریاز تھے, ابھی بھی ہوں گے, ابھی بھی ہیں, کہ جس میں I even feel so uncomfortable کہ میں خدا کو اس ایریا میں, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھ سے کہ خداوند میرا یہ بھی تیرا, یہ بھی تیرا, یہ بھی تیرا, لیکن یہ والا جو چیز ہے it's nothing to do with you. اس کا کلیسیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. There are so many areas. اگر تو زندگی میں ایسا کچھ ہے تو that means it's called Babylon. یہ بابل ہے جو ابلیس نے بنایا ہے. اور بابل جو تھا وہ یروشلم کے کس طرف تھا, میرے ساتھ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا چلوں جلدی سے, یہ بھی آپ کو مکاشفہ دے دوں. پیدائش کی کتاب میں جائیں, بک آف جینیسس, اس کے چیپٹر 3 اور ورس
23 में, 24 में सॉरी, लिखा है कि चुनांचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग एदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चुगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। कौन सी साइड पे निकाले गए? मशरिक की तरफ। कौन सी साइड पे? मशरिक की तरफ। आगे जाके हम देखते हैं कि चैप्टर 4 वर्स 16 में देखते हैं, जब काइन खुदा के हुजूर से भागा है, निकला है, ठीक है, कत्ल कर दिया उसने, तो लिखे काइन खुदा के हुजूर से निकला और अदन के मशरिक की तरफ भाग गया, इवन फर्दर ईस्ट में, ठीक है। जब आदम हवा को निकाला है, बाग एदन के ईस्ट की तरफ निकले हैं, ठीक है। अब वहां से जो है जहां पर वो बसे हुए हैं, काइन भागे, वो और ईस्ट में चला गया। अब सफर करते करते दुनिया बढ़ गई और हम देखते हैं कि चैप्टर 11 में जाएं, जेनेसिस, कि तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते, किस तरफ? मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला। सो क्या है कि जो बाइबल की अगर हम सिचुएशन देखें और जो 4 दरिया थे बाग एदन के, तो बाग एदन का जो सेंट्रल पॉइंट बनता है वो यरूशलेम का एरिया बनता है, और बाबल जो है वो यरूशलेम से मशरिक की तरफ है। सो आप देखें कि खुदा के घर से निकलते वक्त वो क्या जा रहे थे? मशरिक की तरफ। पीछे क्या था? बाग एदन, आगे क्या था? मशरिक। बाग एदन जो है वो किस चीज को जाहिर करता है? खुदा के घर को। और आगे की तरफ जा रहे हैं, मशरिक की तरफ जा रहे हैं। जो गुनाह करता है, जो ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ता है, वो ईस्ट वर्ड्स निकल रहा है, ठीक है। और करते करते बाबल के अंदर वो पहुंच गए। यरूशलेम से मशरिक में एक शहर है जिसको कहते हैं जेरिको। मेरे साथ देखें कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लूका की इंजील जाएंगे, लूका की इंजील में उसके चैप्टर 10 में जाएंगे और उसकी वर्स 30 में देखेंगे। चैप्टर 10 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत लिखा है कि यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया और उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधूरा भी और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। यरूशलेम से जब आप यरीको की तरफ जाएं, अगर आप जा चुके हैं इसराइल में, तो आप यरूशलेम जो खुदा का घर है उसको छोड़कर कहां जा लेते हैं? मशरिक की तरफ। गुनाह किया, मशरिक की तरफ गए। उसने गुनाह किया, काइन ने, और मशरिक की तरफ गया। लोगों के ज़हन में बगावत का आइडिया आया और मशरिक की तरफ चले गए। यहां पर ये शख्स जो है वो क्या कर रहा है कि खुदा का घर जो है यरूशलेम, जो कि कलीसिया की तस्वीर है, उसको छोड़कर यरीहो की तरफ जा रहा है। यरीहो कौन सा शहर था जिसके बारे में खुदा ने क्या हुक्म दिया था कि उसको रीबिल्ड नहीं करना। जब कनान के लोग कनान के अंदर बनी इसराइल जा रहे थे, तो सबसे पहला सिटी यशुआ की किताब में जिसको खुदा ने ढाया था, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड था उनका, सबसे मजबूत किला था, वो कौन सा शहर था? यरीहो का। कौन सा शहर था? यरीहो का। और उसको किसी इंसान ने अपनी तलवार या उंगली से नहीं ढाया था। कैसे ढाया गया था? वो नरसिंगे बजाए गए थे। हालेलुया। उसको खुदा ने गिराया था, खुदा ने गिराया था। और ये शख्स क्या कर रहा है कि ये शख्स छोड़कर खुदा के घर को, जहां पर खुदा की हैकल है, यरूशलेम को, खुदा के जो है वो खुदा की पनाह गाह को, जहां पर खुदा का नाम बसता है, एक ऐसे सिटी में जा रहा है जिसके बारे में खुदा ने हुक्म दिया था कि उसको रीबिल्ड नहीं करना, नहीं करना। और क्या हुआ? नतीजतन क्या हुआ कि डाकुओं में घिर गया। ये है बेबीलोन, ये है बाबल, शयातीन का अड्डा। बदरूहों में घिर गया, मारा गया, नंगा कर दिया उन्होंने, कपड़े उतार लिए और अधमुआ करके छोड़ दिया। ये है बाबल। और बाबल की एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। हिजकिय्याह की किताब में जाएं, हिजकिय्याह की किताब, मशरिक की तरफ रुख करने का नुकसान क्या है। हिजकिय्याह की किताब हम देखेंगे, उसका 8वां बाब, हिजकिय्याह की किताब 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है कि तब वो मुझे खुदावंद के घर के शुमाली फाटक पर आया और मैं क्या देखता हूँ, वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। तमूज का नोहा जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लेंट कहा जाता है। तमूज 40 साल का होकर मरा था और उसके जो है उसकी
کہہ لیں کہ اس کی ڈیتھ کو مون کرنے کے لیے 40 دن کا روزہ بابل میں رکھا جاتا تھا، اور سنڈے والے دن اس کی چھٹی کی جاتی تھی کیونکہ سورج دیوتا کی ورشپ کا دن ہوتا تھا. اور اس کا آغاز جو تھا وہ بدھ والے دن کرتے تھے ماتھوں پر راکھ لگا کر، اور وہ 40 دن تک روزہ رکھتے تھے، اور اس کا اختتام کس پر ہوتا تھا؟ استرات دیوی کی عید پر ہوتا تھا. کچھ ساؤنڈ فیملیئر کر رہا ہے آپ کو؟ بابل کی یہ عید تھی. تموز کا اس کو نوحہ کہتے تھے، لینٹ کہتے تھے. یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے کتنے روزے رکھے تھے؟ 40 روزے. یسوع مسیح نے بیچ میں چھٹی تو نہیں کی تھی کہ سنڈے میں پانی پیتے تھے؟ نہیں، یسوع مسیح نے ایک روزہ رکھا تھا. اس کو ہم کھینچ تان کے نہیں کر سکتے. تموز پر نوحہ کیا جا رہا تھا جو کہ 40 دنوں کا نوحہ تھا. اور آگے جا کر کیا لکھا ہے؟ تب اس نے مجھ سے فرمایا کہ آدم زاد کیا تو نے یہ دیکھا؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا. پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ کے آستانہ پر اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص بیٹھے ہیں. کتنے شخص؟ 25 شخص، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ کس طرف ہیں؟ مشرق کی طرف ہے. اور مشرق کا رخ کر کے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. سو یہ جو بیبلونین ورشپ تھی، تموز کا نوحہ، یہ کس چیز کے اوپر مبنی تھا؟ سورج دیوتا کی ورشپ کے اوپر. اور جب آپ کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے تو آپ کی پیٹھ کس کی طرف ہوتی ہے؟ خدا کے گھر کی طرف. سو فالس ٹیچنگز، فالس ڈاکٹرن، خدا سے بغاوت، خدا کے کلام کی اینٹی ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، خدا کے کلام کے اپوزٹ جانا، یروشلم کو چھوڑ کر یریحو کی طرف جانا. جیسے ہی ہمارا رخ مشرق کی طرف ہوگا، جیسے ہی ہمارا رخ ان چیزوں کی طرف ہوگا جو سورج سے ٹچ کر کے آئے ہیں، سورج دیوتا کے ماننے کے سسٹم سے ٹچ کر کے آئے ہیں، ہمارا رخ خدا کے ہیکل کی پیچھے کی طرف ہوگا. سو پیٹھ کے پیچھے ہمارے خدا کا گھر ہوگا، اور آگے ہم بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ آخری زمانہ میں خدا اس چیز کو فکس کر دے گا. پیپل ول کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ. بائبل میں لکھا ہے کہ بڑا شہر بابل گر پڑا. بابل کیسے گرا ہے؟ بابل ایسے گرا ہے کہ ہمارے اندر سے خداوند وہ سب چیزیں جو بابل سے آئیں خداوند نکال باہر کرے گا. ہاللیلویا. خداوند کرے گا میرے عزیزو، خداوند کرے گا. اور یہ خدا کا کلام ہے جو کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے. آخری زمانہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آخری زمانہ میں لوگ خداوند کی طرف واپس آ رہے ہیں، گناہ کی جو ہے وہ چیزوں کو چھوڑ کر. بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے تھے، جو کہ ڈینومینیشنل ازم میں پڑے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیکاز آئی واز بورن ان دس ڈینومینیشن آئی واز سیوڈ. جب ہم کیتھولک تھے، ہم میں سے کون کون کیتھولک تھا؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم کیتھولک پیدا ہوئے ہیں ہم بچ گئے ہوئے ہیں. لیکن پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. تب ہم سمجھتے تھے کہ بس ہم سیکرامنٹس کر لیں گے، بس ہم جو ہے وہ چرچ جائیں گے، ہم جو ہے وہ روزری پڑھ لیں گے، توبہ کا بھید، توبہ کا عمل پڑھ لیں گے، اور ہم جو ہے وہ فلاں بھید جو ہے پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے تو ہماری بچت ہو جائے گی. لیکن نہیں، تب ہمیں خداوند نے ریئلائز کروایا کہ نہیں، جب تک تو نئے سرے سے پیدا ہوگا تو خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. تب ہم یہ سوچتے تھے کہ پاکرو جو ہے وہ صرف اور صرف رسولوں کے لیے محدود تھا. لیکن تب ہمیں ریئلائز ہوا کہ نہیں، ہم بھی غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہم بھی غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں. تب ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم مقدسوں سے دعا مانگ سکتے ہیں. تب ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم اچھے انسانوں کو بیچ میں درمیانی بنا کر، جیسے مقدسہ مریم، جیسے مقدس فرانسس، جیسے سینٹ اینتھنی کا نوینہ 9 دفعہ منگل کے دن جو ہے وہ آپ 9 دن لگاتار جائیں چرچ میں تو آپ کی دعائیں سنی جائیں گی. اور ڈبل روٹی کھانے کے چکر میں ہم سب سے آگے بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ ڈبل روٹی ملتی ہے. اور مقصد یہ تھا کہ 9 دفعہ ہم ایوری ٹیوزڈے جائیں گے اور جو ہے کیا ہوگا کہ ہماری دعا سنی جائے گی. لیکن پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ نہیں، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کیا کہا تھا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، مل جائے گا. مقدس اینتھنی نے بڑی اچھی زندگی جی ہوگی، خدا ان کو برکت ہے، لیکن ان کے وسیلہ سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہمیں یسوع مسیح کے نام میں مانگنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا. How far we have come. ہاللیلویا. کہاں سے ہم نے آغاز کیا اور اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اب ہمارے باپ دادا نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ ان کو بھی کسی نے نہیں سکھایا تھا. کل ہم ابھی راستے میں ہم گاڑی میں آ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ بائبل ہمارے ہاتھوں میں کتنی دیر پہلے آئی ہے؟ تقریباً 100 سال ہو گئے، 150 سال. بیفور دیٹ
people were not allowed to read the Bible. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے لیٹن زبان میں بائبل ہوتی تھی, اور ہمارے جو پوپ صاحب تھے یا بشپس تھے, انہوں نے جس شخص نے سب سے پہلے بائبل انگلش میں ٹرانسلیٹ کی تھی, کیا نام تھا اس کا؟ ولیم ٹنڈیل, گورا تھا. ان کو کیا سزا ملی تھی اس کام کرنے کی؟ ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا. کس کس کو پتہ ہے یہ اسٹوری؟ کیونکہ وہ شخص چاہتا تھا کہ خدا کا کلام عام آدمی کے ہاتھ تک پہنچے, لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. People were not allowed to read the Bible. King James بائبل جب ٹرانسلیٹ کی گئی, وہ اتنا مہنگا ایڈیشن ہوتا تھا کہ صرف امیر لوگوں کے گھر میں جو افورڈ کر سکتے تھے ان کے گھر میں بائبل تھی. غریب آدمی جو میرے جیسا آپ جیسا تھا, ان کو بائبل کو ٹچ کرنے کا بھی الاؤڈ نہیں تھا. انڈیا پاکستان میں گورے آئے, اور ہینری مارٹن ایک خدا کا بہت بڑا خادم جس کو خدا بڑی برکت ہے, 33 سال کی عمر میں مار گیا. اس نے کتنی زبانوں میں بائبل ترجمہ کیا, اور اتنا زیادہ اس نے کام کیا, دن رات کرتا رہتا تھا. اور آج یہ اردو بائبل اگر ہمارے پاس ہے تو اس بندے کا بڑا کام ہے اس میں. ہاللیلویا, خدا اس کو بڑی بلیسنگ دے. اور یہ بائبل, اس کے پیچھے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ اردو کا جو ترجمہ ہے, یہ میرے پاس جو لکھا ہوا ہے, اردو کا ترجمہ جو ہے وہ پہلی دفعہ جب بائبل مقدس کا کوئی حصہ شائع ہوا تھا اردو میں 1743 میں برِ صغیر میں, انڈیا میں شائع ہوا تھا 1743 میں. اور مکمل بائبل جب شائع ہوئی that was 1843. So 1843 was the year when this whole Bible was printed. دیوانگری اس کو کہتے تھے اردو زبان. ہمارے باپ دادا کتنی صدیوں سے سب کچھ مناتے آ رہے ہیں, 2000 سال سے تو نہیں مناتے رہے, کیونکہ بائبل پہلی دفعہ اردو میں ہمیں پڑھنے کو کب ملی تھی؟ 1843 میں. اور کتنے سال لگے ہوں گے پورے انڈیا میں جو اردو سمجھنے والوں تک بائبل پہنچانے میں؟ 20-25 سال تو لگے ہی ہوں گے. سو ٹھیک ہے, تو جتنا پرانا قائد اعظم ہے اتنی پرانی ساڑھے کو بائبل ہے. ٹھیک ہے نا, قائد اعظم 1876 میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, سمجھے کہ جنگ آزادی کے بعد جو ہے وہ بائبلیں لوگوں تک عام ہونا شروع ہوئی. اور اصل میں لوگوں نے جو خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا ہے, اور کلام کی لگن جو ہوئی ہے, آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل چرچز ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں بائبلز نہیں لے کر جاتے, بائبل پڑھنے کا رواج نہیں ہے. یہ جب بورن اگین کلیسیائیں اٹھی ہیں جس میں بیپٹسٹ ہیں, پینتیکوسٹلز ہیں, جس میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کلام کو سمجھنا شروع کیا, چرچ آف گاڈ ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اس چیز کو عام کیا ہے. لوگ بائبلیں پڑھتے ہیں, لوگ اب سیکھتے ہیں. تو اس چیز کو پاکستان میں جو صحیح کام کیا تھا, یہ فل گاسپل والوں نے شروع کیا 50s میں, جب بڑے بڑے خدا کے خادموں نے آنا شروع کیا, لوگوں نے بپتسمے لینے شروع کیے, توبہ کرنی شروع کی. اور I personally have seen in the history, میں نے اس کو کنگالا بھی ہے, کہ خدا کا کلام لوگوں نے سیریسلی پڑھنا شروع کیا after 50s and 60s. ٹھیک ہے, تو اتنے سال ہو گئے ہمیں ریسرچ کرتے ہوئے, کتنے سال ہو گئے, کوئی 50 سال ہو گئے ریسرچ کرتے ہوئے. تو اب جا کے لوگوں کو صحیح چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے نہ تو وہ پڑھتے تھے, نہ ہی ان کو کوئی دیتا تھا, نہ ان کو کوئی پڑھنے دیتا تھا. جو پڑھنا چاہتا بھی تھا اس کے پاس ہوتی نہیں تھی. تب انٹرنیٹ نہیں تھا, تب یہ چیزیں نہیں تھی, تب فرشتے ہوا میں لے کر گاسپل نہیں اڑے تھے, کیونکہ یہ آخری زمانہ کے لیے محفوظ کیا ہوا تھا کام. خداوند نے دانیل کو کیا کہا تھا کہ اس پر مہر کر دے تاکہ آخری زمانے میں اس کو جا کر ریویل کیا جائے گا. This is the right time, جب خدا کی انجیل کی منادی پوری دنیا میں ہوگی, سچائی لوگوں کو پتہ چلے گی. تب تک کڑوے دانے بھی ہمارے ساتھ بڑھتے گئے, بیبیلون بڑھتا گیا. لیکن میرے عزیزو, اب آخری زمانہ آ گیا ہے, آخری زمانہ آ گیا ہے, مسیح کا آنا سر پہ آ گیا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے. اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ کہیں ریبیلیس اسپرٹ تو نہیں ہے, کہیں اختلاف تو نہیں ہے, کہیں جو ہے وہ برج تو نہیں بنا ہوا, کہیں جیریکو تو نہیں بنا ہوا. آپ کو پتہ ہے جیریکو اتنا مضبوط تھا, اور ابلیس اپنا کام مضبوط ہی کرتا ہے, کہ وہ دیواریں ایڈیاں موٹیاں سن کے ہوتے تھے, گھر بڑے ہیں. راہب فاحشہ جو تھی اس کا گھر کہاں پہ تھا؟ دیوار کے اوپر بنا ہوا, گھوڑے دوڑتے تھے دیواروں پہ. تو شیطان کام جب کرتا ہے وہ بڑا پکا کام کرتا ہے. لیکن خداوند کا نرسنگا جب بجایا گیا, ہاللیلویا, بنی اسرائیل نے نرسنگے اٹھائے اور انہوں نے بجائے. جیسے نرسنگے بجائے گئے, اعلان فتح کیا گیا, وہ شہر سارے کا سارا نیچے آ کر گر پڑا. سو ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے, بابل کو گرنا ضرور ہے. بابل, بیبیلون must fall.
بابل کا گرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے کس کو جلال ملے گا؟ خداوند یسوع مسیح کو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیونکہ ابلیس نے بابل کیوں بنایا تھا؟ تاکہ خدا کا نام نیچا ہو جائے اور میرا نام اونچا ہو جائے۔ ابلیس نے آسمان میں بھی بابل بنانے کی کوشش کی تھی، اس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر لے جاؤں گا، لیکن اس کو وہاں سے بھی گرا دیا گیا۔ آج خداوند ابلیس کو ہماری زندگیوں میں سے بھی گرا دے گا، ہاللیلویہ۔ اس کو آسمان میں سے بھی کک آؤٹ کیا، اور وہی کام ہم کریں گے کیونکہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں سے ابلیس کو کک آؤٹ کر دیں گے۔ وی ول، ضروری نہیں ہے کہ میں صرف ڈاکٹرنس کی بات نہیں کر رہا، ایوری کائنڈ آف ادر اسٹف، ہر وہ چیز جو ابلیس کی طرف سے ہے۔ ہم اپنے بچوں پر، بیوی پر، ہسبینڈ پر، فیملی پر غصہ کرتے ہیں، یہ بھی بابل کا نشان ہے۔ ہم ان سے ڈس ایگریمنٹ میں رہتے ہیں، جھگڑے، لڑائیاں، پریشانیاں، یہ بھی بابل کا نشان ہے۔ ہر چیز جو خداوند کے کلام کے خلاف ہے وہ بیبلون ہے، اس کو اپنی زندگی سے ریموو ہم نے کرنا ہے، اور کیا ہوگا کہ خداوند پھر ہمیں برکت دے گا۔ اور آخری زمانے میں کیا ہے کہ ہر قوم، قبیلہ، اہل زبان اور امت میں سے ایوری نیشن ول ریپرزینٹ دا باڈی آف کرائسٹ، ہاللیلویہ۔ دلہن جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ دلہن بے داغ ہے، بے دھبا ہے، بے جھری ہے، اور اس کا لباس کیسا ہے؟ سفید لباس ہے، جو اس نے برا کے لہو سے دھو کر سفید کیا، ہاللیلویہ۔ اور سفید لباس پہنے ہی سردار کا ہے جو کہ یسوع مسیح ہے، ہمارے پاس آئے گا، ہاللیلویہ، اور وہ آ کر ہمیں دلہن کو لے جائے گا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں